والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کام کو تب تک وہ اچھے طریقے سے اختتام پذیر نہیں کر سکتا جب تک اس انسان کے ذہن کے اندر اس کام کی اہمیت اور فضیلت نہ ہو. جب وہ اس کام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتا ہوگا تو پھر اس کام کو اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور دوسری جگہ فرمایا: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک نازل کیا ہے. اور نازل کس طرح کیا ہے کیفیت بھی ساتھ بتائی ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس تجوید کی اہمیت کا اندازہ آپ ان آیات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کی جو نسبت ہے نا وہ اپنی طرف منسوخ کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنیں. اور ایک بہت بڑی وجہ جو قرآن مجید کو 23 سال میں نازل کرنے کی ہے، حالانکہ اللہ چاہتے تو ایک دن میں بھی نازل کر سکتے تھے، ایک رات میں بھی نازل کر سکتے تھے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمائی ہے نا، وہ اللہ فرماتے ہیں: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ترتیل کیا ہے؟ اس کی بھی وضاحت یہ ہے: الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونا، یہی تجوید ہے. ایک قاری صاحب ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی قرات ہے، لیکن ان کو اوقاف کا پتہ نہیں ہے کہ وقف کہاں پہ کرنا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے. اگر وقف اور ابتدا بندے کا اچھا نہ ہو تو معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب مت جاؤ. اگر کوئی بندہ ہے وہ وقف کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے ایمان والو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ. جو مین بات ہے وہ تو آگے ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہو. ایک لفظ پر وقف کرنے سے معنی خراب ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بارہا مرتبہ کئی آیات کے اندر اس علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر اعلان فرماتے ہیں: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے کے اندر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ قرآن عربی ہے
اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس جس طرح نازل کیا گیا ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل جود القرآن وزینوه باحسن الاصوات واعربوه فانه عربی، کہ اپنی آوازوں کو قرآن مجید کے ساتھ خوبصورت ادا کرو، خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو، کیونکہ یہ عربی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور جب تک یہ قرآن عربوں میں رہا، عرب کے ممالک میں رہا، تب تک اس کی ادا میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، کوئی عیب نہیں پایا گیا۔ اور جب یہ قرآن عربوں سے اجمیوں میں آیا تو اجمیوں نے اسے اپنے اپنے لہجات کے اندر اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا، جس سے قرآن کی عربیت مجروح ہوئی۔ اور اس وقت کے علماء نے پھر مشاورت کی اور اس قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کے مخارج اور صفات کو لکھا، اور ان قواعد کو شریعت اسلامیہ میں بنیادی طور پر لازمی قرار دیا گیا کہ اس کو سیکھنا فرض ہے۔ اور قرآن مجید کو ایک بات ایک اور بتا دوں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، فرض ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اور قرآن مجید کا جو تجوید کا علم ہے اس کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن تب تک بندہ تجوید کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو سیکھے نہ۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نصیحت کی، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کی، تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ کار پتہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص پورا قرآن مجید پڑھتا ہے، پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک شخص ایک سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ جو شخص پورے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ ترتیل کا تجوید کا لحاظ نہیں رکھ رہا، اور جو ایک سورت پڑھ رہا ہے وہ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس ایک سورت پڑھنے والے کو پورے قرآن پڑھنے والے پر زیادہ فضیلت دیتا ہوں، لیکن پورے قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے ترتیل کے ساتھ کہ جتنا ایک سورت پڑھنے کا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کو اتنا تیز بھی نہ پڑھو کہ اس کا معنی خراب ہو جائے، اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ اس کی ساخت ہی بدل جائے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اپنے قاری قرآن کو کہیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، اور پڑھنا کیسے ہے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ دنیا میں جب اکثر حفاظ پڑھتے ہیں تجوید کا لحاظ رکھتے نہیں ہیں، تو جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہیں گے کہ وہ پڑھ بھی جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، کیا انسان اس طرح تجوید کے ساتھ پڑھ سکے گا؟ کبھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اسی کے ساتھ ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔